السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کو کہتے ہیں اوبیسٹی، یعنی کہ موٹاپا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انسان کا وزن کتنا زیادہ ہو تو ہم اسے موٹاپے کا شکار مریض کہیں گے، اور یہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے، اور ایسی کون سی اشیاء ہیں جن کا استعمال ہم وقتی طور پر بند کر دیں، یا ایسی کون سی عادات ہیں اگر ہم ان عادات پہ کنٹرول کر لیں تو ہم موٹاپے کے مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ دوستو، موٹاپے کا تعلق انسان کے قد کاٹ اور وزن کے ساتھ ہے، اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ موٹاپا ہم اس مریض کو کہتے ہیں، موٹاپے کا شکار یا موٹاپے کا مریض ہم اس شخص کو کہتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اگر اس کا پیٹ اس کی چسٹ سے باہر ہو۔ اگر اس کا پیٹ اس کی چسٹ سے باہر آ جائے تو وہ مریض موٹاپے کا شکار ہے، یا وہ مریض موٹاپے کا مریض ہے۔ دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ موٹاپا کھانے پینے میں بد احتیاطی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنی خوراک کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کو ایسی ڈائٹ لینی چاہیے کہ آپ کا جسم کمزور نہ ہو، لیکن آپ کی فزیک پتلی ہو۔ اگر آپ نے ڈائٹ مکمل طور پر کی، کھانا پینا بند کر دیا، تو اس سے آپ کا وزن تو کم ہوگا، لیکن وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کمزوری بہت زیادہ آئے گی۔ اور اسی چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ انسان صحت مند رہے، طاقتور رہے، اور اس کا جسم بھی پہلے کی نسبت دبلا پتلا لگے۔ اس میں کچھ عادات ہیں: دیر تک سوتے رہنا، لیٹ نائٹ تک جاگتے رہنا، اور کھانا کھاتے ہوئے بغیر ورزش کے، بغیر ایکسرسائز کے ایک جگہ بیٹھے رہنا یا سو جانا، کیونکہ ہمارا جسم جو بھی چیز کھاتا پیتا ہے اس سے وہ انرجی حاصل کرتا ہے، اس سے وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم زیادہ کھائیں اور انرجی کو استعمال کم کریں تو جو فالتو انرجی ہمارے جسم میں بننی ہوتی ہے وہ گلوکوز کی شکل میں اور گلائکوجن کی شکل میں ہمارے جگر میں اور پھر مختلف جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان پہ چربی کی صورت میں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر مختلف بیماریاں بھی جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک اور مختلف قسم کی لا علاج امراض وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر ہاروے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اچھی ڈائٹ لینا، کہ آپ کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے۔ اچھی ڈائٹ اگر آپ نے غلط طریقے سے لی یا غلط ٹائم پہ لی تو پھر بھی آپ ان امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ انسان متوازن غذا کھاتا ہے، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، لمحیات اور پروٹین وغیرہ، لیکن جب ہم موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں ایکٹن کا نظریہ فالو کرنا پڑے گا، اور اس نظریے کے تحت آپ کو یکسر کاربوہائیڈریٹس بند کر دینے پڑیں گے، اور آپ کی گزر بسر صرف پروٹین پر ہوگی، اور جس کی وجہ سے، کیونکہ انسانی جسم میں دو نظام کام کرتے ہیں۔ ایک وہ نظام ہوتا ہے
جو کاربوہائیڈریٹ سے انرجی حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ نظام ہوتا ہے جو فیٹ سے انرجی حاصل کرتا ہے۔ تو ہم نے ایک حصے کو، ایک میکانزم کو چینج کر کے ہم نے دوسرے پر کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم کاربوہائیڈریٹس مکمل طور پر بند کر دیں گے اور فیٹس یا پروٹین لینی شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ جسم کو کاربوہائیڈریٹس نہیں ملیں گے، اور جسم آپ نے جو پروٹین کھائی ہوئی ہے اس سے انرجی حاصل کرے گا، اور آپ کی وہ فیٹ وہ جسم کے اندر جمع نہیں ہوگی بلکہ استعمال ہوگی۔ اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو بند کر دیا تو 2 دن کے بعد، 48 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے منہ سے، آپ کے پیشاب سے ہلکی سی اسمیل آئے گی، جیسے چربی ڈیزالو ہو رہی ہے۔ اگر چربی والی اسمیل آپ کے پیشاب میں اور آپ کے منہ سے آنی شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا وہ نظام کنورٹ ہو کر کاربوہائیڈریٹس والا فیٹس پہ آ چکا ہے۔ تو یہ ایک تو تھی چھوٹی سی چیز۔ کاربوہائیڈریٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تمام قسم کے اناج میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، دودھ میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، بیکری آئٹم میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، جنک فوڈ میں کاربوہائیڈریٹس پائی جاتی ہیں۔ ان کو آپ نے مکمل طور پر یکسر بند کر دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے پروٹین کی مقدار کو بڑھا لینا ہے۔ صبح آپ ناشتے کے ٹائم 2 انڈے بائل کیے ہوئے لے لیں، اور اس کے ساتھ چائے نہیں بلکہ کہوے کا ایک کپ لیں، چاہے وہ کہوہ پشاوری کہوہ ہو، چاہے وہ چائے کی پتی کا ہی کہوہ ہو، لیکن آپ نے دودھ سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ دودھ بھی کاربوہائیڈریٹس کی ایک منبع ہے۔ تو دودھ دہی سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ صبح 2 انڈے بائل کریں، اور دوپہر کے وقت تھوڑا سا سلاد اور اس کے اوپر زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اس سے آپ کی انرجی بھی بہتر ہوگی، اور آپ کے جسم کو کاربوہائیڈریٹ بھی کم سے کم ملیں گے۔ اور شام کے وقت، رات کے وقت آپ نے روٹی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانے، نہ ہی کوئی دال وغیرہ استعمال کرنی ہے، بلکہ آپ نے کسی قسم کا گوشت، چاہے وہ مرغی کا ہو، مچھلی کا ہو، بڑا ہو گوشت، بکرے کا ہو، یا یہ چڑے وغیرہ، یا کوئی بھی قسم کا گوشت ہو، آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ٹوٹل پروٹین ڈائٹ پہ آ جانا ہے۔ اگر اس دوران آپ کو کہیں بھوک لگتی ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے، تو آپ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک ستا رہی ہے، آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں، تو آپ 2 چمچ مکھن کے اگر لے لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو انرجی بھی ملے گی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ سادہ السی لے لیں، السی کو بھون کر اور اس کو بریک پیس لیں، لیکن صرف پیسیں اتنی جتنی آپ 7 دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آدھا چمچ صبح کے ٹائم اور آدھا چمچ رات کے ٹائم پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں، آپ کے جسم میں انرجی بھی رہے گی، اور آپ کے جسم میں فیٹ بھی اکٹھی نہیں ہوگی، اور اس سے بھی آپ کو موٹاپے میں کافی مدد ملے گی۔ دوسری چیز، ایکسرسائز۔ آپ سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑ دیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ آپ ضروری نہیں کہ رننگ کریں، آپ تیز واک کر سکتے ہیں، لیکن واک اس حد تک کرنی ہے کہ آپ کے جسم کو تھکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم نے جسم کو پراپر پتلا کرنا ہے، کمزور نہیں کرنا۔ اور آپ زیادہ کھائیں بھی زیادہ اور وزن بھی کم کریں۔ یہ ایک نظریہ تھا ڈاکٹر ایکٹن کا، لیکن اگر ہم ڈاکٹر ہاروے کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبح 4 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم جسم
اخراجات کا ٹائم ہوتا ہے، پیشاب پخانہ وغیرہ، یعنی کہ جسم اپنی صفائی کرتا ہے، اور دوپہر 12 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک جسم کچھ چیز مانگتا ہے، یعنی کہ آپ کو کھانا پراپر کھانا پڑے گا۔ دوپہر کے وقت آپ اچھا کھانا کھائیں اور رات کا کھانا آپ 8 بجے سے پہلے کھا لیں، اور ایک وقت میں صرف ایک چیز ہی کھائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ مکس سبزیاں اور مکس چیزیں یا گوشت اور دال، یہ چیزیں چھوڑ دیں، ایک قسم کی چیز کھائیں اور ایک وقت میں ایک ہی چیز استعمال کریں، اور پہلے کھانے کو ہضم ہونے کا موقع دیں، اس کے بعد آپ دوسری ڈائٹ استعمال کریں۔ یہ اگر ہم سبزی وغیرہ یا گوشت استعمال کرتے ہیں تو سبزی کو ہضم ہوتے ہوئے 3 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ گوشت 4 گھنٹے بعد ہضم ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک کھانا ہضم نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلے والا کھانا کھایا ہے وہ معدے میں 7-8 گھنٹے پڑا رہے گا، اور جب 7-8 گھنٹے پڑا رہے گا تو پھر اس میں سے گیسز پیدا ہوں گی، بدہضمی، گیس، جلن، ڈکار، اور جب وہ زیادہ اس میں گیسیں پیدا ہوں گی تو آپ کو غنودگی آئے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر پیشنٹ شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور انہیں پھر کافی یا چائے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ اصل میں اسی لیے ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا معدہ خالی نہیں ہوا ہوتا اور ہم نے دوسرا کھانا کھا لیا، اور پہلا کھانا جو ہے وہ اس وقت تک معدے میں رہتا ہے جب تک کہ دوسرا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اتنی دیر جو رہتا ہے معدے کے اندر تو پھر اس میں مختلف گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے۔ ایک رات کا کھانا آپ نے 8 بجے سے پہلے کھانا ہے۔ صبح کے وقت آپ پھل استعمال کریں، کیونکہ پھل سوائے کھجور اور کیلے کے جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، باقی پھل تقریباً 20 سے 25 منٹ میں ہضم ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور کیلا یہ ہضم ہونے میں تقریباً 4 گھنٹے ہمیں چاہیے۔ پھل ہمیشہ آپ خالی پیٹ کھائیں اور پراپر وقت کے ساتھ دیکھیں کہ ہماری پہلی غذا ہضم ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ پھر دوسری خوراک استعمال کریں۔ تو رات کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور صبح اٹھ کے تھوڑی سی واک کریں اور کاربوہائیڈریٹ بند کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ پروٹین ڈائٹ پہ آ جائیں تو صرف یہی کرنے سے آپ کے وزن میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ یہ تو ایک نان میڈیکل بات، یعنی کہ بغیر کسی دعا کے آپ اپنے جسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ہومیوپیتھی دعاؤں کی بات کریں تو ڈاکٹر فرنگٹن 3 دعاؤں کی بات کرتے ہیں جو وہ موٹاپے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 پلساٹیلا۔ اب آپ کو پلساٹیلا کے مزاج کا پتہ ہے کہ اسے پیاس نہیں لگتی، منہ خشک ہوتا ہے، وہ مائلڈ ٹیمپرامنٹ کا ہوتا ہے، ہمدردی پسند کرتا ہے، جلدی رونا شروع کر دیتا ہے، اور روتا بھی صرف لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ اسے فیٹ وغیرہ ہضم نہیں ہوتی، اس کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور ذہنی طور پر اس میں غصہ بہت کم ہوتا ہے، بعض حالتوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں نرم مزاج کا ہوتا ہے، متلون مزاج کا ہوتا ہے۔ اگر ایسی علامات آپ کو ملیں، یہ مریض اسے گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ پانی کم پیتا ہے کیونکہ اسے پیاس نہیں لگتی، بند کمرے میں اس کا دل گھبراتا ہے، یہ کھلی فضا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر دوسری دعا کا ذکر کریں تو وہ ہے کلکریا کار۔ کلکریا کار میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلکریا کار کی کانسٹیٹیوشن ایسی کانسٹیٹیوشن ہے جس میں جسم موٹا ہوتا ہے لیکن پلپلا ہوتا ہے، اسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اسے میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، یہ جسمانی طور اور ذہنی طور پر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتا یا ذہنی اور جسمانی کام نہیں کرنا چاہتا، ذہنی طور پر بھی یہ سست ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی یہ سست ہوتا ہے۔ اسے چلتے ہوئے، خاص طور پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا سانس بھی پھول جاتا ہے،
کمزوری انتہائی زیادہ ہوتی ہے، پسینہ اسے بہت زیادہ آتا ہے، خاص طور پر ہاتھ پاؤں میں، اور جب لیٹتا ہے سوتا ہے تو اس کے سر میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کلکیریا کارپ، اور اسے انڈے وغیرہ، ابلے انڈے وغیرہ پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلکیریا کارپ کا مریض تھا۔ اب اگر ہم تیسری دعا کی بات کریں تو وہ ہے گریفائٹس۔ دوستو گریفائٹس کا مریض بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی اس کا مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ سردی زیادہ اسے لگتی ہے اور سردی سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کلکیریا کارپ اور گریفائٹس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، گدا ہوا ہوتا ہے، ایک جیسے کوئی پہلوان کا جسم ہے، یعنی کہ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے لیکن ٹھوس قسم کی ہوتی ہے۔ کلکیریا کارپ میں ناقص غذا کی وجہ سے یہ سارا نظام خراب ہوتا ہے، اور کلکیریا کارپ میں وہ گریفائٹس میں بھی نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے، چونکہ وہ پراپر ڈائجسٹ نہیں ہوتے، اس کے پہانے سے بدبو آتی ہے، یہ میٹھی چیزیں پسند نہیں کرتا، یہ گوشت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اگر ایسی علامات، یہ بھی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر سست ہوتا ہے، لیکن جسم اس کا سخت ہوتا ہے۔ کلکیریا کارپ کا جسم پلپلا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ گریفائٹس، پلساٹیلا گرم دعا، کلکیریا کارپ ٹھنڈی دعا، اور گریفائٹس ٹھنڈی دعا۔ لیکن کلکیریا کارپ کا مریض پلپلا ہوتا ہے، اسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ گریفائٹس کا مریض ٹھوس ہوتا ہے، موٹاپے کا شکار ہوتا ہے اور ٹھوس ہوتا ہے، اور اسے بھی سردی زیادہ لگتی ہے، اس کے پہانے سے اسمیل آتی ہے، یہ گوشت سے نفرت کرتا ہے، یہ میٹھی چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اور یہ قبض کا شکار رہتا ہے۔ کلکیریا کارپ بھی قبض کا شکار رہتا ہے، لیکن کلکیریا کارپ میں قبض ہوتے ہوئے انسان بہتر فیل کرتا ہے، اسے قبض کوئی زیادہ پرابلم نہیں کرتی۔ لیکن گریفائٹس کے مریض میں قبض ہوتی ہے اور پہانا کرتے ہوئے درد ہوتی ہے، اور ایسے سوئی چبھتی ہے جیسے، اور یہ سست الوجود ہوتا ہے، رنگ کا گندمی ہوتا ہے، اس کا رنگ زیادہ فیر نہیں ہوتا۔ اور چوتھی دعا وہ ہے امونیم میور۔ جیسے کہ آپ امونیم میور کے متعلق جانتے ہیں کہ باقی ادویات میں انسان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے، لیکن اس کے ہپ زیادہ بڑھتے ہیں، اس کے بٹک جو ہیں وہ بہت زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی اگر ہم صرف کانسٹیٹیوشن پہ جائیں تو اگر پیٹ کے علاوہ اس کے بٹک بہت زیادہ بڑے ہوں تو پھر ہم امونیم میور کی طرف آ سکتے ہیں۔ امونیم میور ایک ایسی دوا ہے جس میں بالکل ایسی ہی کمزوری پائی جاتی ہے جیسے کہ ٹائیفائڈ بخار میں پائی جاتی ہے۔ یہ اسے گرمی لگتی ہے، اسے ریشہ ہوتا ہے، اسے کھانسی ہوتی ہے، کھانسی بالکل کمر کے بال چت لیٹنے سے یا دائیں طرف لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر جو ریشہ ہے وہ ابل رہا ہے، اسے گرمی فیل ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں اسے گرمی فیل ہوتی ہے، اور یہ نزلہ زکام کا مستقل مریض ہوتا ہے۔ دوستو یہ چند ادویات تھیں موٹاپے کے متعلق، 4 ادویات، یعنی کہ پلساٹیلا، کلکیریا کارپ، اور اس کے علاوہ گریفائٹس، اور چوتھی امونیم میور۔ اس کی میں نے تھوڑی ایک تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ صرف انہی علامات پہ یہ دوائی پرسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اور ساتھ میں نے جو پہلے پرہیز بتائی ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں تو یقین مانیں آپ کو 1 مہینے میں 15 دن میں خاصا فرق محسوس ہوگا، اور آپ کا دل کرے گا کہ جو ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی ہے اسے ہم چھوڑے نہیں، ہم اس میں فٹنس فیل کر رہے ہیں۔ یہ کمزور نہیں کرے گی آپ کو، یہ کمزور نہیں کرے گی، لیکن آپ کے وزن کو کم ضرور کرے گی۔ آپ نے اپنے جسم کو کمزور نہیں کرنا، ہم نے جسم کی صرف فٹنس کو قائم رکھنا ہے، اور تاکہ ہم نارمل زندگی گزار سکیں، کام کاج کرنے کا قابل ہو سکیں، اور ہیلدی زندگی گزاریں۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور مزید اگر موٹاپے کے متعلق کوئی بات ہوئی
تو وہ آپ کو کریں گے، آپ سے کریں گے ہم. لیکن اگر آپ صرف انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مریض کو دعاؤں کی وہ نسخہ تجویز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک آپ کے مریض اور آپ بھی مطمئن ہوں گے. اپنی صحت بنائیں، اپنے مریضوں کی صحت بنائیں، مریضوں کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.